سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ السلام علیکم، میں محمد شمیم آپ کا ذوق یقین چینل میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کی تیاری میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور جینو ایم اے عربک، جینو پی ایچ ڈی آپ بہت آسانی سے کلیئر کر پائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے ایم اے کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جو اس چینل پہ موجود ہے، لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے پریویس ایئر کویشچن پیپر کو ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ پرووائڈ کرایا تھا، جس میں نے اپنے تجربے سے بہت ساری باتیں، بہت سارے سملر کویشچنس جو دوسرے ایگزام میں، ویریس کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، وہ بھی بتایا تھا، اور کچھ خاص ٹپس بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے ایک پی ایچ ڈی کے لیے ویڈیو بنائی ہے، جس میں تیاری کیسی کرنی ہے، سلیبس وغیرہ سب کچھ میں نے اس میں اچھے سے ڈیٹیل سے بتایا، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ میں 2020 کا جو پریویس کویشچن پیپر ہے ایم اے عربک کا، میں یہ کروانے جا رہا ہوں، اور اس میں ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو اچھے سے وضاحت کروں گا، جس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی، بہت ہیلپ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے جینو کے انٹرنس ایگزام کو لے کر، یا اور بھی ایسی کوئی کویشچنس آپ کے ذہن میں ہیں یا ڈاؤٹ ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا میرے نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، کال سکتے ہیں، اینی ٹائم میں آپ کے ہیلپ کے لیے تیار ہوں۔ تو چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا کویشچن۔ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پہ جو کویشچن ہے وہ لسان العرب من مؤلفات، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ابن منظور الافریقی کی کتاب ہے۔ ان کا پورا نام ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی جمال الدین ابن منظور الانصاری الافریقی ہے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کچھ لوگ مصر، کچھ لوگ طرابلس الغرب، کچھ لوگ کہیں کہیں بتاتے ہیں، لیکن ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ مصر میں 711 ہجری کے اندر ہوئی تھی۔ یہ جو کتاب ہے یہ معجم ہے، لسان العرب، یہ ایک ڈکشنری ہے عربی کی، بہت ریلائبل ڈکشنری ہے، بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی اہم مانی جاتی ہے۔ اگلا کویشچن، کان ہادان شاعران معاصرین، کون سے دو ایسے شاعر ہیں مندرجین میں سے جو ہم عصر ہیں؟ دیکھیے میں نے جب جمیل صدقی زہاوی کا جو کویشچن تھا 2019 میں، اس میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ ان کو پڑھیے گا تو معروف اصحابی بغدادی کو ضرور پڑھیے گا، دونوں ہم عصر ہیں، دونوں شاعروں کا نوک جھوک آپس میں ایک دوسرے سے لگی رہتی تھی، چلتی رہتی تھی، تو اس کو آپ غور سے ایک مرتبہ دیکھ لیں گے۔ اگلا کویشچن، لکم لغتکم ملیہ لغتی، جبران خلیل جبران کا یہ مقالہ ہے، اس نے ہی یہ قول کہا ہے۔ یکون التشبیہ مؤکداً، دیکھیے یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ تشبیہ مؤکد کب ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ تشبیہ کو پڑھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک چارٹ بنا لیں اور بار بار اس کو 2-3 بار آپ پڑھ لیں، تاکہ یہ سمجھ کے آپ کو یاد ہو جائے، اور پورے بلاغہ کو بھی 2-3 بار ہی پڑھیے، تبھی وہ یاد ہوگا، ورنہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، چیزیں بہت ہی سملر کلوز ہوتی ہیں، جیسے کہ استعارہ وغیرہ کی بحث ہے۔ تو تشبیہ کے متعلق دیکھیے کبھی کبھی ارکان تشبیہ پوچھ لیتے ہیں کتنے ہیں، تو سمپل ہے کہ ارکان تشبیہ جو ہیں وہ 4 ہیں، مشبہ، مشبہ بہ، یہ دونوں تشبیہ کے طرفین بھی کہلاتے ہیں، جس کو طرفی تشبیہ کہتے ہیں، ادوات تشبیہ اور وجہ شبہ۔ تو ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ 4، مشبہ، مشبہ بہ، ادات تشبیہ، وجہ شبہ۔ اب یہاں پہ جو قسمیں ہیں کہ کس قسم کی تشبیہ ہوتی ہے، جیسے مؤکد ہے، مرسل ہے، مفصل ہے، بلیغ ہے، تو کب کیسے کون سی تشبیہ مانی جائے گی، کہی جائے گی؟ دیکھیے سب سے پہلے تشبیہ مرسل ہے، وہ تشبیہ ہے جس میں ادات تشبیہ مذکور ہو، مرسل۔ تشبیہ مؤکد تاکید، مطلب کہ جس کے اندر ادات تشبیہ محذوف ہو۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یکون التشبیہ مؤکدا حینما یحذف، جب حذف کر دیا جائے گا تو ادات تشبیہ جب نہیں ہوگا، نہیں پایا جائے گا تو وہ مؤکد ہوگا، اور جب پایا جائے گا تو مرسل ہوگا۔ ایسے ہی اگر وجہ شبہ محذوف ہوگا تو مجمل، اور اگر پایا جائے گا مذکور ہوگا تو مفصل ہوگا۔ اور تشبیہ بلیغ کے اندر نہ ادات تشبیہ ہوتی ہے اور نہ وجہ شبہ ہوتا ہے، دونوں ہی محذوف ہوتے ہیں، اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں، مرسل ادات تشبیہ مذکور، مؤکد ادات تشبیہ محذوف، مجمل وجہ شبہ محذوف، مفصل وجہ شبہ مذکور، بلیغ ادات تشبیہ اور وجہ شبہ دونوں محذوف۔ آگے چلتے ہیں کہ ما هو الاسم الصحیح لحرکت نان الائن مومنٹ، حرکت و عدم الانحیاز، یہ آپ دیکھ لیں۔ ایسے ہی ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو آپ کو بنا کے پرووائڈ کرا دوں گا، اس میں جینو سے اب تک کے جتنے کویشچنس پوچھے گئے ہیں ایم فل کے پیپر میں، پی ایچ ڈی کے پیپر میں، ایم اے کے پیپر میں، وہ سب میں اکٹھا کر دوں گا، اور اس میں کچھ اضافی الفاظ بھی میں داخل کر دوں گا جو کہ سوٹیبل ہوگا اور حالت حاضرہ کے متعلق ہوگا، تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اگلا کویشچن ہے کہ من اشہر اسباق العرب فی الجاہلیہ للمسابقات الشعریہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو اہم ہے، جیسے کہ سوق الرابیہ ہے، دومۃ الجندل ہے، سوق دل مجاز ہے، مجنہ ہے، عکاظ ہے،
تو ایسے ہی کچھ اور سوق فقاس کے علاوہ بھی 2-4 اسباق کے نام آپ یاد کر لیں، اکثر فیمس ہی پوچھے جاتے ہیں، لیکن سوق الطائف کوئی بازار نہیں تھا، تو آپ ایسے ہی یاد کریں، جو ہیں اس کو یاد کر لیں تاکہ جو نہیں ہے اس سے آپ ڈفرینشیٹ کر پائیں گے۔ اگلا کویشچن، ما ہی الکلمہ البدیلہ عن نمط الحیات؟ دیکھو نمط بولتے ہیں، نمط الانماط پیٹرن کو بولتے ہیں۔ اب لائف کا کیا پیٹرن؟ لائف اسٹائل ہوتا ہے، چیزوں کا پیٹرن ہوتا ہے، کویشچن کو فارمیٹ کرنے کا کیسے اس کو بناتے ہیں اس کا الگ پیٹرن ہوتا ہے، چیزوں کو پوچھنے کا پیٹرن ہوتا ہے، پڑھانے کا پیٹرن، لائف کا اسٹائل ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے ذوق سے بھی اور اپنے سینس سے بھی کویشچن کو صحیح کر سکتے ہیں۔ الشاعر المتنبی لم يدع النبوة فلما لقب بالمتنبی؟ دیکھیے انہوں نے آنسر دیا ہے، ادعا انہ مثل موسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، کیونکہ نوجوان جو تھے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اس کی شاعری کو سننے کے لیے، اس کی شاعری کا جو جادو ہے نا، لوگوں کے سر چڑھ کے بول رہا تھا، اتنا زبردست طریقے سے لوگ اس کے فین ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے اس نے ایسا دعویٰ کیا تھا کہ کتب علی غلاف الکتاب فلاح مصری۔ دیکھیے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے، ہر ایگزام میں ضرور ایک نہ ایک کویشچن یہاں سے آ ہی جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے سرورق پر یعنی پہلے ہی پیج پر فلاح مصری لکھا ہوا تھا، یعنی رائٹر کے نام کے بجائے فلاح مصری لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ لیجیے روایہ زینب ہے، جو کہ پہلی ایسی ناول ہے عربی کے اندر جو پہلی فنی اعتبار سے پہلی ناول مانی جاتی ہے عربی ادب کے اندر۔ اس کے لکھنے والے محمد حسین ہیکل ہیں، اور اس ناول کے اندر حیات الریف المصریہ، جو مصر کی دیہاتی زندگی ہے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے، وہاں کے تقلید، رسوم و رواج اور عادات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ فلاح مصری انہوں نے اس وجہ سے لکھا تھا کہ اس وقت نہضہ یعنی جو ایک ترقی ہے، جو ایک تجدید ہے، وہ مصر کے اندر جاری تھا، لوگوں کا جو ذہن تھا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو وہ اس ڈر میں تھے کہ کہیں شاید اس کو لوگ قبول کریں یا نہ کریں، اس وجہ سے انہوں نے فلاح مصری لکھا، بعد میں پھر اپنا نام بدل کے محمد حسین ہیکل وہاں پہ لکھا۔ اگلا کویشچن ہے، سمیت مدرسۃ الدیوان بمدرسۃ الدیوان؟ مدرسۃ الدیوان کو مدرسۃ الدیوان کیوں کہا جاتا ہے؟ لأن الکتاب الذی اخرجت هذه المدرسہ کان اسمہ الدیوان، اس لیے کہ جو کتاب اس مدرسے سے نکالی جاتی تھی یا جو نکالتا تھا، خرجت هذه المدرسہ جو نکالتا تھا یہ مدرسہ جو کتاب، اس کا نام ہی دیوان تھا، جس میں یہ لوگ اپنے اس مدرسے کی یعنی جو لٹریری موومنٹ ہے اس کے کچھ جو ڈسپلینس ہوتے ہیں اور کچھ رول اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں اس کی وہ وضاحت کرتے تھے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل ناعم لا محالۃ زائل؟ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ لبید بن ربیعہ کا شعر ہے۔ کان احد هؤلاء الادباء صحفیا وسیاسیا بارزا؟ دیکھیے عباس محمود عقاد بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کسی یونیورسٹی اور کالج میں اپنا ایڈمیشن نہیں لیا تھا، بلکہ خود تثقف نفسہ، خود سے مطالعہ کر کے اپنے سیلف اسٹڈی سے اس لیول تک پہنچایا تھا کہ صحافی بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، فیلسوف بھی تھے۔ انہوں نے صرف 12 تک ہی پڑھا تھا، باقی اور یونیورسٹی کی کوئی تعلیم انہوں نے نہیں حاصل کی تھی، تو اس حساب سے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ان کے بارے میں ضرور آپ پڑھیے گا، یہاں سے کویشچنس ضرور آتے ہیں، کبھی ان کے دیوان کے بارے میں، کبھی ان کی کتاب کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ ادیب اسلامی اشتہر بروایاتہ؟ یہ نجیب گیلانی ہیں، اس لیے کہ ان کو خود نجیب محفوظ نے کہا تھا منظر الادب الاسلامی، تو یہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابو الحسن علی ندوی، ان کے بہت سارے مقالات ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ ناولس ایسے نہیں ہیں ان کی جن سے ہم ان کو کہہ سکیں۔ نجیب محفوظ کی بھی اسلامی ناول نہیں ہے، توفیق الحکیم کا مسرحیہ ڈرامہ جو انہوں نے محمد پر لکھا تو نجیب گیلانی سے ہی ہے۔ المقامات الزبیدیہ تحتوی علی قصص قصیرہ منها قصۃ غلام باعہ ابوہ فی السوق۔ اب دیکھیے یہاں پر مقامات کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، میں ایک فہرست سے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے دیکھ لیجیے گا آپ، لیکن اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اب تک کے ایگزام میں جتنے مقامات پوچھے گئے ہیں سب کو لکھ کے یاد کرنا ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور اب مقامات کو جب آپ یاد کریں تو اس میں ایک چیز بہت ہی اہم ہے جو آپ بالکل نہ بھولیں، وہ یہ ہے کہ کون سے یعنی ابوالقاسم حریری اور بدیع السماء حمدانی دونوں کا بطل کون ہے، یعنی ہیرو کون ہے مقامات کا، اور راوی کون ہے۔ یہ اکثر کویشچن پوچھے جاتے ہیں اور تھوڑا سا لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے حریری بڑا حاصل اور حارث بن حمام یہ راوی ہے حریری کا، ایسے ہی یاد کر لیں، حاصل حریری اور حاصل حارث کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو حارث بن حمام جو ہیں یا حارث جو ہیں وہ راوی ہیں ابوالقاسم حریری کے مقامے کے، اور اس کے جو ہیرو ہیں بطل جو ہیں وہ ابو زید السروجی ہیں، یاد رکھیں، بطل ابو زید السروجی اور حارث بن حمام راوی ہیں ابوالقاسم حریری کے۔ ایسے ہی جو بدیع السماء حمدانی ہیں اس کے جو راوی ہیں عیسیٰ بن ہشام ہیں، اور اس کے جو ہیرو ہیں بطل ہیں وہ ابوالفتح الاسکندری ہیں، تو اس کو بالکل مت بھولیے گا۔ ابو زید السروجی، ابوالفتح الاسکندری، عیسیٰ بن ہشام اور حارث بن حمام۔ تو حارث بن حمام راوی ہیں
حریری کے، عیسیٰ بن ہشام راوی ہیں بدیع الزماں ہمدانی کے، ابو زید السروجی ہیں ہیرو ابو القاسم حریری کے، ابو الفتح الاسکندری ہیرو ہیں بطل ہیں بدیع الزماں ہمدانی کے مقامات کے۔ اس کو آپ لکھ لیجئے گا۔ یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ انشئت مدرسۃ الالسن فی مصر عام 1936 من ہوا مؤسسها، کہ مدرسۃ الالسن جو ہے اس کو کس نے اسٹیبلش کیا۔ یہاں پر کبھی کنفیوژن ہو سکتی ہے، آپ افعال رافع تحتاوی کو بتا دیں، لیکن وہ اس کے صدر بنائے گئے تھے۔ اسٹیبلش قائم تو محمد علی بادشاہ نے ہی کیا تھا۔ بعض جگہ 36 اور بعض جگہ 35 بھی آتے ہیں، تو یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اتنا باریک کبھی وہ نہیں پوچھتے ہیں۔ لیست بالمسرحیات عزیز اباظہ، دیکھیے یہاں پہ العباسہ، قافلۃ النور، عہد الشیطان، غروب الشمس۔ عہد الشیطان چھوڑ کے توفیق الحکیم کا مسرحیہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ کون سا نہیں ہے تو یہ انف نہیں ہے، آپ دیکھیے جو نہیں ہے وہ کس کا ہے۔ عہد الشیطان یہ توفیق الحکیم کا مسرحیہ ہے، باقی عباسہ، قافلۃ النور، غروب الشمس یہ عزیز اباظہ کا، اس کو آپ لکھ لیجیے تاکہ دوبارہ کبھی آئے تو آپ اس کو بتا سکیں۔ من هو الادیب الذی لقب بشاعر القروی، دیکھیے شاعر القروی جو ہے وہ کون سے ادیب ہیں جن کو یہ لقب ملا ہے۔ اب شاعر القروی کے علاوہ کوئی دوسرا لقب ہے، بالکل شاعر العروبہ بھی ہے، اور جن کو یہ لقب ملا ہے وہ ہیں رشید سلیم الخوری۔ یہ الاسباء الاندلسیہ جو آرگنائزیشن تھا اس سے بلونگ کرتے ہیں۔ اس کو آپ ضرور یاد کیجیے گا کہ کون سا رائٹر کس سے بلونگ کرتا تھا، کون سا شاعر کون سا، اسبا اندلسیہ سے، رابطہ قلمیہ سے، یہ اسبا اندلسیہ تھے، اور رشید ایوب جو تھے وہ رابطہ قلمیہ سے ریلیٹڈ تھے۔ الشاعر جمیل صدقی ذهب اشتہر بشعره الرمزی وهو شاعر عراقی، اگر آپ نے اس سے پہلے 2019 والے میں ہی اگر اس کو صحیح سے پڑھے ہوتے تو آپ یہاں پر کرنے پر آپ کو آسانی ہوگی، اسی وجہ سے آپ مالا و معنی دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایک بار پڑھا ہوتا جمیل صدقی ذهبی کے بارے میں تو آپ 3-4 کویشچن صحیح کر لے جائیں گے۔ اگلا کویشچن ہے سلام النیل یا غادی وہذا الزہر من عندی، دیکھیے یہ جو کویشچن ہے یعنی یہ جو شعر ہے اس کو احمد شوقی نے کہا تھا مہاتما گاندھی جی کے بارے میں۔ اب وہ میں آپ کو موقع بھی بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کب کہا تھا۔ جب لندن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یا میز جس کو بولتے ہیں گول میز کانفرنس، جس کو اردو میں کہا جا سکتا ہے اور انگلش میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کہا جاتا ہے 1932 جس کو اردو میں گول میز کانفرنس کہتے ہیں، اس کے لیے اس کی شرکت کے لیے گاندھی جی جب جا رہے تھے لندن تو جو سوئز نہر ہے قناة السویس سے اس کو پار کیا تو احمد شوقی نے ان کو اپنی طرف سے سلامی بھیجا اور کہا سلام النیل یا غادی وہذا الزہر من عندی، اور اپنے اس قصیدے میں اپنے اس اشعار میں احمد شوقی نے گاندھی جی کو باخبر کیا اور ان کو آگاہ کیا کہ انگریز بہت دھوکے باز ہوتے ہیں، بہت چال باز ہوتے ہیں، بہت مکر و فریب سے اور حیلہ سے لوگوں کو بہلاتے اور پھسلاتے ہیں، اور جو اپنے عہد و پیمان ہوتے ہیں سے مکر جاتے ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا غور کیجیے گا اور ہوشیاری سے کام لیجیے گا۔ تو یہ احمد شوقی کا ہے۔ اول مسرحیہ عربیہ کتبها مارو النقاش، دیکھیے مارو النقاش نے 3 مسرحیے لکھے تھے، آپ اس کو سیدھا رٹ لیں۔ البخیل پہلا مسرحیہ تھا، دوسرا ہارون الرشید یا المغفل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو تیسرا تھا وہ اصلیۃ الحسود تھا۔ یہ اس کو رائد الفن التمثیل ابو المسرح العربی سب کچھ کہا جاتا ہے مارو النقاش کو۔ یہ سیدہ لبنان میں پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے اختر التطابق الصحیح بین مجموعہ، اب دیکھیے یہاں پہ جو آرگنائزیشن ہے مجموعات ہے، یہاں پہ جو آرگنائزیشن ہے اس میں آپ کو تطابق بتانا ہے کہ کون کس سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیے رابطہ قلمیہ میخائیل نعیمہ، مدرسۃ ابولو احمد ذکی ابو شادی، الاسبا اندلسیہ رشید سلیم خوری، جیسا کہ پہلے گزر چکا میں نے بتایا، مدرسۃ الدیوان عبد الرحمن شکری۔ اب دیکھ لیں کب کیسے کیسے قائم ہوا، دیکھیے رابطہ قلمیہ 1920 میں، مدرسۃ ابولو 1932 میں، اسبا اندلسیہ 1933 میں، مدرسۃ الدیوان 1921 میں، اس کو دیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد پھر دیکھیے الاخطاء اللغویہ مقبولہ فی العمل الادبی ان کان الخطا اجمل واجزل فی ذلک المکان هذه العبارہ منسوبہ الی الابقاد، میں نے آپ کو سے کہا تھا کہ ابقاد بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کا کویشچن ابقاد ہے، اس کا جواب ابقاد ہے۔ من اسس جریدہ ثقافت الہند، ابوالکلام آزاد نے ثقافت الہند کو جاری کیا تھا۔ میں جو دیکھیے سب سے پہلے مجلہ جو ہندوستان میں ہے نفع العزیز، یہ بہت بار پوچھا جاتا ہے، اور میں یہ جو مجلات جو ہیں ہندوستان کے اندر عربی مجلات، اس کی میں اس کا ایک مقالہ ہے، اس پر محسن نقیل خان نے لکھا ہے، میں اس کو اس کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجیے گا اور بہت سارے معلومات کا آپ کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اگلا کویشچن ہے طبقات الشعراء، دیکھو طبقات الشعراء، طبقات فحول الشعراء، یہ ایک ہی کتاب کا نام ہے، ابن سلام الجمحی کا ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بار یعنی اس سے پچھلے والے میں کویشچن میں جو جس کے نجارت کے پیپر میں پوچھا گیا تھا کہ طبقات الشعراء جو ہیں ابن سلام الجمحی کا، وہ انہوں نے جو شاعروں کو رکھا ہے یعنی جو شاعروں کی ترتیب دی ہے وہ شہر کے حساب سے رکھا ہے، یعنی جس شہر میں زیادہ شعراء تھے یا زیادہ اچھے شعراء پائے گئے تھے ان کو پہلے رکھا ہے۔ تو کون سا شہر ہے جس کو انہوں نے سب سے پہلے رکھا ہے؟ دیکھیے جو کتابیں زیادہ اہم ہوتی ہیں، زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس کو ایک بار آپ ضرور دیکھ لیا کریں، اس سے یہی ہوگا نا
کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے موضوع کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں یا کبھی اس کے بارے میں ڈیپ سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ تو جو بڑے بڑے جیسے کہ طبقات الشعراء ہے اور العمدہ ہے، جاحظ کی البیان والتبیین ہے، ایسے جو امہات الکتب جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی نالج اور بھی آپ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب دیکھیے کہتے ہیں کہ کون سا نظریہ تھا، میں تھوڑا سا بتا ہی دیتا ہوں یہاں پہ کون سا نظریہ تھا، کون سی تھیوری تھی جنہوں نے مطلب جس کے بارے میں بات کی ہے طبقات فصول الشعراء میں یا طبقات الشعراء میں ابن سلام الجمحی نے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نظریہ ہے انہوں نے نظریۃ الاختیار اور شعراء کا جو مذہب رہا ہے فی الطبع و صنعہ، مطلب شاعری کرنے میں، شاعری کو پروڈیوس کرنے میں، اور مسئلۃ الانتحال جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اسباب الانتحال کیا ہے، انہوں نے اس سے پہلے یعنی طه حسین اور جو مجلیوس جو مطلب فلاسفر ہیں، ان سب لوگوں سے پہلے انہوں نے بات کر چکے ہیں انتحال کے بارے میں، مسئلہ انتحال، قضیہ انتحال کے بارے میں۔ تو یہ ہو گیا نظریۃ الاختیار اور مذاہب الشعراء فی الطبع والصنعہ، مسئلۃ الانتحال، یہ تین اہم نظریے ہیں جس پر انہوں نے بات کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے جو شہر زیادہ شاعری کے اعتبار سے ممتاز رہا اس کو سب سے پہلے رکھا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے مدینہ کو رکھا ہے، پھر مکہ کو رکھا ہے، پھر طائف کو رکھا ہے، پھر بحرین کو رکھا ہے۔ تو یہ اس کو آپ دیکھ لیجیے۔ ما رأيت واحدا كان أعلم باللغة من أبي نواس ولا أفصح لهجة منه من قائل هذه العبارة المذكورة علاه، یعنی جو عبارت دی گئی ہے اس کو کس نے کہا، اس کو جاحظ نے کہا تھا اور یہ ابی نواس کے بارے میں کہا تھا۔ دیکھیے ابو نواس بہت ہی انٹرسٹنگ شاعر ہے، اس کو شاعر الخمر والغلمان بھی کہا جاتا ہے، شاعر التجدید والتطور بھی کہا جاتا ہے، شاعر الثورہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ شاعر تھا، بہت ہی زبردست شاعر تھا۔ اس نے جو ایک رواج چلی آ رہی تھی، جو رسم چلا آ رہا تھا کہ لوگ جو اپنے قصیدے کی شروعات کرتے ہیں اپنے محبوب کے دیار پر، اس کے کھنڈر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں، تو اس نے کہا تھا اس کو مزہ لیتے ہوئے بلکہ استہزاء کرتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے محبوب کے دیار پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، اگر وہ بیٹھ کر روئیں گے تو کوئی مزاحتے کی بات نہیں ہوگی۔ کل من یبکی علی رسم درسا واقفا ما زبر لو کان جلسا، کہ جو لوگ کھڑے ہو کر اپنے محبوب کے دیار پر رو رہے ہیں اگر بیٹھ کر روئیں گے تو کوئی ہنسی والی بات نہیں ہے، ان کو بیٹھ کے بھی رونا چاہیے۔ مطلب اس نے مزہ لیا ہے، اس رواج کو، اس رسم کو توڑا ہے، اور شاعری کی شروعات اس نے خمر سے یعنی شراب کی وصف بیان کرنے سے شروع کیا ہے، جیسا کہ معلقہ کا شاعر عمرو بن کلثوم نے بھی کیا تھا الا حبی بصحن کے فصبحینا سے۔ تو ابو نواس کو آپ ضرور ایک بار اچھے سے پڑھ لیجئے گا۔ اب یہاں پہ البیت جدید لیکن اثاثه قدیم، یہاں پہ دیکھیے مرفوع لان لیکن مخفف، دیکھیے یہ سمپل سا کوشچن یہاں پہ پوچھ لیا، ان لیکن لیت لعل حروف مشبہ بفعل، تو ایسے بھی کوشچنس یہ پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا جو موٹے موٹے گرامر ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ لیس من شعراء الاندلس، ابن فارس نہیں ہیں، اس لیے ابن ہانی، ابن خفاج، ابن عبد الربی یہ سب اندلسی شعراء میں سے آتے ہیں۔ ماہیت ترجمہ الصحیحہ لکلمہ کینسل، دیکھیے کینسل یہاں پہ بہت کلوز ہے۔ اہمال کا مطلب ہوتا ہے کیئرلیس، مطلب کسی چیز کو نظر انداز کر دینا۔ تعجیل کا مطلب ڈیلے کرنا، قطعا مطلب کاٹنا، الغاء مطلب ہوتا ہے کینسل۔ یہاں پہ جو سٹیک ہوتا ہے نا ایک دم سوٹیبل، وہ آپ کو چننا ہے۔ لقب نزار قبانی شاعر المرأة و شاعر الحب، شاعر الحب والمرأة عمر بن ابی ربیعہ فی القرن العشرین بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ قفا نمکی من ذکر حبیبی ومنزلی بصف اللہ بین الدخول فحوملی، اس شعر کے اندر انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جو حومل ہے یہ کیا ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ امرؤ القیس کا شعر ہے اور اس کی معلقہ کا پہلا مطلع ہے۔ یہاں پر انہوں نے بتایا شاعر سوری شہیر وله مکانہ مرموقہ فی الشعر العربی وهو شاعر الادیب الدبلوماسی دل سفیر لدى الہند من 1954 الى 1958 من ذلك الشاعر، یہ کون سا شاعر ہے؟ دیکھیے نزار عمر ابو ریشہ جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ شاعر ہیں، اس لیے کہ یہ 2 بار ہندوستان کے سفیر رہ چکے ہیں اور یہ ہندوستان آئے تھے۔ مسرحیہ تاج محل، مسرحیہ کاجورات ان کی مسرحیے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، اور ان کا جو گھرانہ تھا، ان کے ابو، ان کی امی سب شاعر تھے، ان کے بھائی کا دیوان ہے شعر پر، ان کی بہنوں کا دیوان ہے، بہت بڑے شاعر تھے اور اچھا علمی گھرانہ تھا۔ اور ان سے ریلیٹڈ جو کویشچن بار بار آتے رہتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، وہ یہ خاتمۃ الحب، جب یہ انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے گئے تھے تو کیمسٹری پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر ان کو ایک لڑکی تھی، انگریزی لڑکی تھی، اس کا نام نورما تھا، ان سے ان کو محبت ہو گئی تھی، پھر وہ اس کو ایک مرض لاحق ہو گیا تھا، نکاف جس کو بولتے ہیں نکاف، تو وہ اس سے بہت زیادہ لا کر کمزور ہو گئی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے شفا پایا اور اچھے سے شفا یاب ہو گئی مکمل۔ پھر یہ اپنے یہاں سوریا لوٹ کر آئیں تاکہ اپنے گھر والوں سے اجازت لیں اسے شادی کرنے کے لیے، لیکن پھر جب دوبارہ واپس لوٹ کر جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو مرض نکاف کی وجہ سے یہ دوبارہ بیمار ہوئی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، جو ان سے جس کی وجہ سے ان کے دل پر بہت ہی
گہرا صدمہ پہنچا تھا اور انہوں نے خاتمۃ الحب قصیدہ لکھا تھا جو اب تک بھی پڑھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے. تو خاتمۃ الحب عمر ابو ریشہ کا قصیدہ ہے، انہوں نے انگلینڈ میں لکھا تھا جب یہ پڑھنے گئے تھے، تب کیمیا صناعیہ پڑھنے گئے تھے جامعہ مانچسٹر میں. ابوالید احمد باکسی رفیق انڈونیشیا. دیکھیے احمد باکسی جو انڈونیشیا میں پیدا ہوئے تھے، مصر میں آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے دوسری شادی بھی کی تھی، یہیں پر رہے بھی تھے اور یہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا تھا. تو ان کے بارے میں دیکھ لیجیے گا، سب سے فیمس کتاب و اسلامہ پوچھی جاتی ہے. امیر القوافی قد اتیت مبایعا وهذه وفود الشرق قد بایعت معی. یہ حافظ ابراہیم نے احمد شوقی کے بارے میں کہا تھا، اور جب کہا تھا اسی وقت سے ان کو یہ امیر الشعراء کا لقب ملا تھا. اما من العلماء الهنود الذي كتب حول نظام القرآن بلاغت القرآن اعجاز القرآن، ایسے سے مطلب اگر قرآن کے بارے میں آئے گا تو زیادہ تر حمید الدین فراہی ہی کی طرف آپ جائیے گا، وہی زیادہ لکھے ہیں. ایک آدھ کتابیں صدیق حسن خان قنوجی بھی میں لکھا ہے، لیکن زیادہ تر انہوں نے ہی لکھا ہے. اب دیکھیے اول روایہ تاریخی یا کتبہ جوجی زیدان، چاروں آپشن میں سے کوئی بھی نہیں ہے. سارا تو آپ کو پتہ محمود القاد کی ہے، زینب محمد حسن ہلکو کی ہے، زنوبیہ جوجی زیدان کی، لیکن یہ نہیں ہے. پہلی ناول جو ہے جوجی زیدان کی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مملوک الشارد ہے. اگلا کویشچن اسم آخر لمکۃ المکرمہ ام القریٰ، اس کا دوسرا نام ہے. اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو ام القریٰ یونیورسٹی مکہ میں ہے، اس سے بھی آپ جان لیجیے، یہ پرانا نام ہے مکہ کا. من قال هذا الذي تعرف البطح وتأته البيت يعرفه والحل والحرم. پچھلی بار پی ایچ ڈی کی کویشچن میں سیم کویشچن پوچھا گیا تھا، اور یہ پوچھا گیا تھا مطلب یہ ایک ریڈنگ کمپریشن کے طور پر تھا. اسی میں سے کئی بار پوچھا گیا کہ کس نے کہا، کس کے بارے میں کہا تھا، اس سے کون مراد ہے. تو اس کو آپ ایک بار ضرور دیکھیے گا. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بڑے بڑے شعراء ہیں جیسے فرزدق ہیں، جریر ہیں، اختل ہیں، ایسے لوگوں کا جن جن خلیفہ سے، جن جن لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، تعلق رہا ہے، ایسے لوگوں کو آپ ضرور یاد کریں، اس لیے کہ اس طرح کے کویشچنس آ سکتے ہیں جس سے آپ کو آسانی ہوگی اگر آپ ایک بار پڑھے رہیں گے. کویشچن ہے من قال هذا الذي تعرف البطح وتأته البيت يعرفه والحل والحرم، یہ قصیدہ کس نے کہا ہے؟ دیکھیے پچھلی بار پی ایچ ڈی کے ایگزام میں بھی یہی کویشچن ریپیٹ کیا گیا تھا، اور بلکہ ریڈنگ کمپریشن کے طور پر دیا گیا تھا. یہی شعر دیکھے 4-5 کویشچن پوچھے گئے تھے کہ کس نے کہا، کس کے بارے میں کہا، پھر کیا ہوا. تو یہ دیکھیے یہ فرزدق نے کہا تھا، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے جب حج کیا اور اس نے طواف وغیرہ کرنے کے بعد حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کی تو اس پر وہ قادر نہیں رہ سکا اس لیے کہ بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی. تو اس نے اپنے لیے ایک کرسی نصب کیا، مطلب کرسی لگوایا اور وہاں پر بیٹھ گیا، اور پوری ایک جماعت یہ جو حواری ہوتے ہیں اس کے جمع ہو گئے، سب لوگ دیکھنے لگے اس کو. اسی بیچ میں زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب آئے، انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر حجر اسود تک پہنچے. لوگ ان کے لیے الگ ہو گئے یہاں تک کہ وہاں آرام تک مطلب حجر اسود تک پہنچ چکے، جبکہ جو ہشام بن عبد الملک تھے اتنی زیادہ بھیڑ تھی وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکے، تو کرسی لگا کر بیٹھ گئے، اور زین العابدین کے لیے لوگ راستہ دے دیے، ہٹ گئے اور وہ وہاں تک پہنچ گئے. تو اہل شام کا ایک آدمی تھا، اس نے ہشام سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو ہشام نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں. تو وہاں فرزدق حاضر تھا اور فوراً اس کی غیرت جاگی اور اس نے فوراً کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور پھر اس نے ایک پورا قصیدہ کہا. تو اس سے اتنا زیادہ غصہ ہوا تھا کہ اس نے فوراً ہشام نے اس کو حکم دیا کہ اس کو قید کر دیا جائے مکہ اور مدینہ کے درمیان. تو اس کا پس منظر ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. اگلا کویشچن ہے یصیر التشبیہ تمثیلیا باعتبار وجہ الشبہ. تمثیلی تشبیہ تمثیل وجہ شبہ کے اعتبار سے ہوتا ہے. دیکھیے تشبیہ سے کتنے کویشچنس آتے ہیں، آپ ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا. کلمہ عربیہ بدیل عن وائٹ ہاؤس البیت الابیض، اس کا ایگزیکٹ میننگ البیت الابیض، یا جو صحیح ہوگا وہ البیت الابیض ہوگا. الادیب یوسف السباعی، یہ مصر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی 2-3 کتابیں آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. دیکھیے لیس من النقاد ابن رشید قیروانی، ابن سلام الجمحی، محمد مندور، یہ تو عصر حدیث میں سے ہیں، یہ دونوں باقی عصر عباسی میں سے ہیں. یہ دونوں باقی توفیق الحکیم ڈرامہ نگار ہیں، ناولسٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ناقد نہیں ہیں. الرابطہ قلمیہ انشئت فی عام 1920 فی امریکہ الشمالیہ. اب دیکھیے یہیں پر آپ ڈیفرینشیٹ خود بخود ہی کر لیجیے آپ کہ رابطہ قلمیہ اگر امریکہ شمالیہ میں ہوا ہے تو امریکہ جنوبیہ میں کیا ہوا ہے؟ برازیل کے اندر الاسبا الاندلسیہ. اب ایسے یاد کر لیجیے رابطہ قلمیہ امریکہ شمالیہ، اسبا اندلسیہ امریکہ جنوبیہ، ایسے ہی یاد کریں. اگلا کویشچن ان للہند تراثا، تو سمپل ہے. رائد ادب الاطفال، یہ کامل کیلانی ہے، یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے. پچھلی بار میں بھی یہ کویشچن پوچھا گیا تھا، تھوڑا سا گھما کے پوچھا گیا تھا. آگے چلتے ہیں. کتاب شدید الشبہ بالملحات الالہیہ لدانتی والفردوس المفقود لملتن، یہ
رسالۃ الغفران جو ہے اسی پیٹرن پر لکھی گئی تھی. تو یہ ابوالعلا مروی کی کتاب ہے, آپ اس کو دیکھ لیں گے. اس کے بارے میں بہت ہی خطرناک شاعر تھا, زبردست. ایک مرتبہ یہ شہد وغیرہ کھا کے آیا تھا پڑھانے کے لیے, تو طالب علموں کو انہوں نے بتا دیا, کسی نے دیکھا کہ آپ کو سر جیسے لیا, شیخ آپ کے یہاں داڑھی میں لگا ہوا ہے, تو اس نے قسم کھا لیا تھا کہ میں کبھی نہیں دوبارہ شہد پیوں گا. اسی طرح حسین جب چھوٹے تھے تو الیام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے, تو ان کے بھائی لوگ ہنسنے لگے. انہوں نے اپنے آپ پر یہ قسم کھا لیا تھا کہ میں کبھی ان لوگوں کے سامنے کھانا نہیں کھاؤں گا. پھر وہ اکیلے کھاتے تھے, تو جب شادی ہو گئی تو پھر اپنے اہل ویال کے ساتھ کھانے لگے. تو یہ لوگ خطرناک آدمی تھے, بہت ہی غیرت والے. پھر یہاں پہ شرح مشہور الفیہ ابن مالک, یہ مؤلفہ من جنوب الہند, یہ شرح زین الدین المخدوم کی ہے. مطلب انہوں نے الفیہ ابن مالک کی جو شرح کی ہے, انہوں نے شرح زین الدین المخدوم میں کی ہے. من انشا مدرسۃ الالف محمد علی باشا, ریپیٹڈ ہے. اسی میں بھی پوچھا گیا تھا یہ کوشچن, سمپل, کہ انہوں نے ٹائم کیا تھا. دیکھیے محمد علی باشا ہیں. من هو واضع علم النحو ابوالاسود الدولی, پچھلی بار پی ایچ ڈی کے کوشچن میں پیپر میں یہ کوشچن پوچھا گیا تھا گھما کے, تو ابوالاسود الدولی کو آپ ان کے بارے میں ضرور دیکھیے گا. ما هي الفكرة الرئيسية في قصيدة الحرية في سياسة المستعمرين, یہ معروف رصافی بغدادی کا قصیدہ ہے. موسٹ بار فریکوینٹلی یہ بہت بار پوچھا گیا ہے, اس کو ضرور یاد کر لیں. الحریہ فی سیاست المستعمرین الوعی الوطنی, یعنی قومی بیداری کے بارے میں یہ قصیدہ ہے, معروف رصافی بغدادی کا ہے. بارہا یہ قصیدہ پوچھا گیا ہے. نازک الملائکہ ہی احد الشاعرات العربیات التي تعتبر من رواد الشعر الحر, شعر الحر مانی جاتی ہیں. دیکھیے بدر شاکر سیاب اور نازک الملائکہ دونوں میں آپس میں بہت ہی قریب مطلب عصر پایا جاتا ہے, زمانہ پایا جاتا ہے. لیکن پہلے انہوں نے کہا تھا, جو قصیدہ کولرا کہا تھا, جو مصر کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی, اسی کو لے کر انہوں نے شعر الحر میں پہلا قصیدہ کہا تھا, جس کی وجہ سے یہ پہلے رائج مانی جاتی ہیں. کچھ لوگ بدر شاکر سیاب کو بتاتے ہیں, لیکن وہ 2-3 مہینے کے بعد ان کا قصیدہ آیا تھا. تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا پہلا قصیدہ ہے کون سی بحر میں ہے, اور شعر الحر میں تھا کون سی بحر میں تھا, بدر شاکر سیاب کا کون سا تھا, کس میں بحر میں تھا. تو یہ سب بھی آپ دیکھ لیجیے گا ایک مرتبہ ضرور. آگے چلتے ہیں کہ اللغۃ العربیہ لا تستخدم لغۃ مسمیہ فی الاتحاد الاوروبی. اب یہاں پہ دیکھ لیجیے 4 تنظیمیں دی ہوئی ہیں, آپ 4 تنظیموں کے بارے میں ضرور پڑھ لیں. کبھی اس کا ہیڈ کوارٹر, کبھی پہلا چیف کون تھا, ایسے سب پوچھ لیتے ہیں. جامعۃ الدول العربیہ, مجلس التعاون الخلیجی, منظمۃ الامم المتحدہ اور الاتحاد الاوروبی. اب یہاں پہ دیکھیے اختر التطابق الصحیح بین مجموعہ. اب یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ بتایا کہ جو مجموعہ دیا ہوا ہے اس کو ریلیٹ کرنا ہے. دیکھیے حمس الجنون, ایسے آپ دیکھیں گے, جس کو آپ کو مدن الملک نام کو بتا چکا ہوں کہ عبدالرحمن منیف کی ہے. حوا بلا آدم محمود طاہر لاشین کی ہے. حمس الجنون نجیب محفوظ کی ہے. رجب افندی محمود تیمور کی ہے. اب حمس الجنون اور حمس الجفون کنفیوزڈ مت ہوئیے گا. حمس الجفون یہ میخائیل نعیمہ کا قصیدہ یا دیوان ہے, یہ قصیدہ تھا, اسی پر اس دیوان کا نام رکھ دیا گیا حمس الجفون. جفون ایک لفظ کا فرق ہے, اور حمس الجنون اول قصہ قصیدہ, اول مجموعہ القصہ القصیدہ نجیب محفوظ. اخذ الجاحظ آراء فی فصاحت الکلام من رجل سندی وهو ابراہیم السندی. ویڈیو کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میں برابر ویڈیو ڈالتا رہوں گا, جو پریویس ایئر کویشچن پیپر ہیں اس پہ بھی میں ویڈیو ڈالوں گا, اور جو جینوں کا جو سلیبس ہے جو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے میں اس پہ بھی ویڈیو ڈالوں گا. اور بھی نیکسٹ ویڈیو آپ کس پہ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو تھینکس فار واچنگ اینڈ بیسٹ آف لک. آپ آئیں, ویلکم, آپ کا استقبال ہے. سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا.